السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ناول کا تیسرا پارٹ آپ سب کی نظر کرنے جا رہی ہوں، جس کا نام ہے آئینہ محبت بائے آمنہ اکرام۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے ناول آج کے پارٹ 3 کا۔ اور ہاں، انہیں کبھی مت بتائیے گا کہ آپ جانتی ہیں کہ ان کی 2-3 گرل فرینڈ رہ چکی ہیں، کیونکہ وہ تو انہیں چھوڑ گئی تھیں، لیکن اب ان کے ذکر پر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ احمد نے کہا تو پری کو لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مریم آپی، کیا احمد سچ کہہ رہا ہے؟ پریشا نے مریم سے پوچھا تھا۔ نہ یقین کریں، آج جب آئیں گے تو خود دیکھ لیجیے گا، پھر تو مکمل یقین ہو جائے گا، احمد نے چائے پیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو کہتے تھے نہ موٹے ہوں گے ہم کبھی، الطاف حسین بن گئے دیکھتے ہی دیکھتے، احمد نے کہتے ہوئے چائے کا آخری گھونٹ لیا تھا۔ احمد تم لیٹ ہو رہے ہو، مریم نے اسے مزید شوخیاں بگاڑنے سے روکتے ہوئے کہا۔ ٹائم بابر کروایا تھا۔ کیسی خواتین ہیں، مجھے باتوں میں لگا دیا اور میں اتنا لیٹ ہو گیا ہوں، اب سر سے الگ ڈانٹ پڑے گی۔ اوکے پریشا بھابھی، پھر جب گھر آؤں گا تو ملاقات ہوگی، تب تک ابتسام لالا کو سوچیے اور آپ آپی میری محنت نہ برباد کیجیے گا، احمد نے کہتے ہوئے میز سے فائل اٹھائی تھی اور گاڑی کی چابی لے کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ تم اس کی باتوں پر غور نہ کرو، آؤ ہم لان میں چلتے ہیں، مریم نے کہا۔ آج کافی دنوں بعد احمد کا موڈ کافی اچھا تھا، ورنہ مورے کے علاوہ وہ کم ہی کسی سے مخاطب ہوتا تھا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بات پری نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ کل والے احمد سے بالکل مختلف تھا۔ احمد پہلے تو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں تھا، کل تو میں اس سے مل کر حیران ہو گئی تھی، پری نے کہا تو مریم افسردہ ہو گئی تھی۔ ہاں، احمد کبھی بھی اتنا سنجیدہ نہیں تھا، حالانکہ جب چچا نے دوسری شادی کی اور ہمیشہ کے لیے نیو یارک شفٹ ہو گئے تب بھی وہ اس قدر ہارٹ نہیں ہوا تھا، لیکن 2 سال پہلے آنے والی تبدیلی نے اس کے ساتھ ہمیں بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بس اس دن کے بعد احمد نہیں رہا، وہ تو ہم سب کے لیے بھی اجنبی بن گیا ہے۔ اب جیسے کہ آج اس کا موڈ اچھا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا، ورنہ وہ شاذ و نادر ہی مسکرایا کرتا ہے۔ مریم اور پریشا باتیں کرتے ہوئے وسیع عریض لان میں آ گئے تھے۔ 2 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے تو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، پریشا نے پوچھا تھا۔ ایک حادثہ تھا جو ہوا تو احمد کے ساتھ تھا، لیکن ہرا کر ہم سب کو رکھ گیا تھا۔ اس کے بعد سے احمد ہمارا احمد نہیں رہا، اس نے خود پر خول چڑھا لیا ہے اور یہ تب اترتا ہے جب میں یہاں رہنے آتی ہوں، لیکن میں سسرال اور بچوں کی وجہ سے کم ہی یہاں آتی ہوں، اس لیے میں نے مورے کو کہا ہے کہ اب جب کہ میں آئی ہوں تو اس کی شادی کر کے ہی واپس جاؤں گی، مریم نے بتاتے ہوئے لان کی دوسری طرف لے آئی تھی۔ اور مورے کے کیا خیالات ہیں؟ پری نے پوچھا تھا۔ مورے ان کا تو پچھلے 1.5 سال سے زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ احمد کی شادی ہے، اور اسی موضوع سے بچنے کے لیے احمد کبھی فجر پڑھ کر اور کبھی فجر سے پہلے اپنے کام کو نکل پڑتا ہے، لیکن اب ہم دونوں سے نہیں بچ سکتا، مورے اور میں مل کر اس دفعہ اس کی شادی کروا ہی دینی ہے، چاہے بلیک میل ہی کیوں نہ کرنا پڑے، مریم کہتے ہوئے مسکرائی تھی، ساتھ پری بھی مسکرا دی تھی، اور مریم اسے لان کی پچھلی طرف لے آئی، جہاں ایک طرف رنگ برنگے طوطوں کا پنجرا تھا، ایک طرف 5-6 بکرے تھے، مرغیوں کا ڈربہ تھا، اور دوسری طرف استنبل تھا جس میں 3 گھوڑے تھے۔ پری یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی، انہوں نے گھر میں ہی چھوٹا سا چڑیا گھر بنایا ہوا تھا۔ ابھی یہ سب کس کے شوق کا نتیجہ ہے؟ پریشا نے پوچھا تھا۔ اریب سے لے کر احتشام لالا تک سب کی پسند کے جانور اس گھر میں موجود ہیں، البتہ احمد اور ابتسام کو نسلی کتے پسند ہیں، اور ان کا ٹھکانہ فارم ہاؤس سے ہوتا ہے۔ اب جب کہ احمد 1 ماہ کی چھٹی پر آیا ہے تو اب ان کے کتے بھی کبھی کبھی گھر آیا کریں گے۔ مورے کو یہ شوق سخت ناپسند ہے، اسی لیے وہ انہیں گھر نہیں رکھنے دیتی۔ مورے کا بس چلے تو داجی کی گن لے کر انہیں مار ہی دیں، لیکن وہ دونوں چند دن بعد پھر لے آتے ہیں، اس لیے مورے نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو بلیاں پسند ہیں، میں شادی کے بعد وسیع بھائی سے کہہ کر بلیاں منگواؤں گی۔
پریشا نے کہا تو مریم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یعنی کچھ سالوں بعد تم سب مل کر اس گھر کو چڑیا گھر بنانے والے ہو؟ مریم نے کہا تو پری بھی ہنس دی تھی۔ شاید ایسا ہی ہو، پری نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پری چلو اب کچن میں چلتے ہیں، عشر کے کالج جانے کا ٹائم ہے اور مورے گھر نہیں تو اسی لیے مجھے ہی ناشتہ بنا کر دینا ہوگا۔ عاشر اور عریب تو لیٹ جاتے ہیں اور ویسے بھی وہ ناشتہ کرنے شانچے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ماں تو ہے نہیں، اسی لیے کبھی ادھر سے کھانا کھا لیتے ہیں اور کبھی شانچے کی طرف سے کھا لیتے ہیں، مریم نے کہا، اور وہ دونوں کچن کی طرف چل دی تھیں۔ پری جاتے جاتے ایک دفعہ پھر خوبصورت لان پر نظر دوڑاتی تھی۔ صبح کے 12 بج چکے تھے۔ جہاں ساری دنیا کام دھندے میں مصروف ہو گئی تھی، وہیں نوری بستر سے نکل کر ہاتھ منہ دھو کر کچن کی طرف آئی تھی۔ کچن میں آ کر موبائل آن کیا تو پری کی کئی دفعہ فون آ چکا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ ابراہیم نے دوبارہ فون نہیں کیا تھا۔ وہ پری کو فون کرنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یا اللہ، خیر، یہ آج کون آ گیا ہے؟ ہمارے گھر تو بھلے وقتوں میں ہی کوئی مہمان نہیں آیا، آج کس نے اس غریب خانے کا رخ کر لیا ہے؟ نوری بڑبڑائی تھی اور ڈھیٹوں کی طرح کچن میں کھڑی تھی کہ جو کوئی بھی ہے واپس چلا جائے گا، کیونکہ اس کے مطابق تو کوئی ان سے ملنے نہیں آ سکتا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ جو کوئی بھی ہے وہ واپس نہیں جانے والا، کیونکہ اس نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجبوراً وہ دروازے کی طرف آئی، کیمرہ آن کیا جو وسیع نے 6 ماہ پہلے لگوا کے دیا تھا کہ جب وہ اکیلے گھر ہوں تو دیکھ کر دروازہ کھولا کرے، اور اب اس کیمرے سے نظر آنے والے کو دیکھ کر نوری کے تاثرات قابل دید تھے۔ وسیع بھائی، وہ بڑبڑائی اور سلیقے سے سر پر دوپٹہ لے کر دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھولتے ہی نوری نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ لگایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، نوری نے ان کے ساتھ اندر آتے ہوئے جواب دیا تھا۔ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگتی ہے کیا نوری؟ وسیع نے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے لگا شاید کوئی جان بوجھ کر بیل بجا رہا ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنے آنے کا بتایا ہی نہیں تھا، نوری نے وضاحت کی تھی۔ اب تم دونوں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگے تو مجھے تو بن بتائے ہی آنا پڑے گا۔ ویسے پری کدھر ہے؟ وسیع نے پوچھا تو نوری ان کے آمد اور ابراہیم کا کال نہ کرنا سمجھ چکی تھی۔ وہ وسیع کو کال کر کے بتا چکا تھا کہ پری ننیال چلی گئی ہے، اور اگر غلطی سے یہ بات وہ نوری بتا دیتا کہ اس نے وسیع کو بتایا ہے تو اگلے 2 دن تک نوری کو منانے میں لگ جانے تھے۔ وہ تو کل اپنے دیور ساتھ اپنے ننیال چلی گئی ہے۔ نوری کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ کس سے پوچھ کر گئی ہے؟ وسیع نے پوچھا تو نوری سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ پھر ٹھہر کر بولی تھی، بھائی اس کا دیور لینے آ گیا تھا، اسی لیے اسے جانا پڑا، نوری نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نوری، کیا سسرال میں ایسے ہی منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں؟ تم دونوں اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنے فیصلے خود کرنے لگی ہو اور پہلے کیے گئے فیصلوں کو نظر انداز کرنے لگی ہو۔ بھول گئی ہو کہ تم دونوں نے کہا تھا کہ تمہاری ہاؤس جاب کے بعد تم دونوں کراچی شفٹ ہو جاؤ گی۔ ہم کراچی سے بھی اس کی رخصتی کر سکتے ہیں۔ کراچی امریکہ نہیں ہے جہاں سے رخصتی میں مسئلہ ہو اور وہ خود ہی سسرال پہنچ جائے، وسیع نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، اور پری سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ پری کو کوسنے لگی تھی۔ بھائی، وہ کتنی دفعہ ہی اسے لینے آ چکے تھے، اب کی بار آئے تو میں نے ہی پری کو جانے کا کہہ دیا تھا۔ نوری نے ہر ممکن کوشش کی تھی اچھا جواب بنانے کی، لیکن بن نہیں پا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وسیع کو ان کی فکر ہو سکتی ہے۔ نوری، مجھے تم سے سمجھداری کی امید تھی، ایسے ہی تم نے اسے جانے دیا۔ اس کے ننیال والے سوچتے ہوں گے کس قدر غیر ذمہ دار بھائی ہوں، اپنی بہنوں کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتا ہوں، وسیع نے کہا تھا۔ بھائی، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے سسرال ہی تو گئی ہے، اور آج نہیں تو کل اسے وہیں جانا تھا۔ اچھی بات ہے کہ وہ جلد ہی چلی گئی، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو جائے گی، نوری نے انہیں تسلی دی تھی، جنہیں ماں نے اپنی دونوں بیٹوں کی ذمہ داری سونپی تھی۔ گڑیا، بیٹیوں نے ایک نہ ایک دن سسرال ہی جانا ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں جاتی جیسے پری چلی گئی ہے۔ بیٹیوں کو والدین کے گھر سے اچھے طریقے سے بزرگوں کی دعاؤں میں رخصت کیا جاتا ہے، اور میں بھی تم دونوں کو اپنے گھر سے اپنے سائے میں رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی بہت اچھا بھائی نہیں ہوں، لیکن اماں بابا کے بعد اب میں ہی تمہارا بڑا بھائی ہوں، اور ویسے بھی میری خواہش ہے کہ میں اپنی دونوں بہنوں کو خود اچھے لوگوں کے حوالے کروں۔
وسیع نے کہا تو نوری کا کافی دیر بعد اپنے اس بھائی پر پیار آیا تھا جو کہ کافی عرصہ ان سے دور رہا تھا، جس کی وجہ سے دلوں میں بھی کچھ دوری آ گئی تھی۔ لیکن بھائی اب پری تو چلی گئی ہے، نوری نے سوال کیا تھا، تو کوئی بات نہیں، اسے فون کرو، اس کے ننیال کا ایڈریس لو، ہم جا کر اسے واپس لے آتے ہیں، مجھے امید ہے وہ لوگ برا نہیں مانیں گے۔ وسیع نے نوری سے کہا تو نوری حیران ہوئی، یعنی اب ہمارے گھر، مطلب آپ کے گھر سے نوری کی رخصتی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا۔ نوری سوچ کر خوش ہو رہی تھی، پہلے پریشے کو کال کرو، پھر جتنا مرضی خوش ہونا ہو لینا۔ وسیع نے کہا تو اسے کال کرنا یاد آیا تھا۔ نوری نے فوراً سے پری کو کال کی اور وہاں کا ایڈریس پوچھا تھا۔ نوری اٹھو، تیار ہو تم بھی، میرے ساتھ چلو، اب تمہاری بھابھی تو کراچی ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ وسیع نے کہا تو تیار ہونے کے لیے اٹھی تو اسے یاد آیا کہ اس نے تو وسیع کو پانی تک نہیں پوچھا تھا۔ بھائی پہلے آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں، نوری نے کہا تھا۔ گڑیا تمہاری صبح ابھی ہوئی ہے، میں بزنس مین ہوں، میری صبح 8 بجے ہو جاتی ہے، میں ناشتہ کر چکا ہوں، اس لیے تم بے فکری سے تیار ہو۔ وسیع نے کہا تو وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی کہ کتنا سکون وسیع کے اندر اترا تھا نوری کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر، اور یہ اسے آج ہی محسوس ہوا تھا کیونکہ پہلے وہ ان رشتوں سے بہت دور تھا، قریب تو اب بھی نہیں تھا لیکن ایک کوشش کر رہا تھا۔ پریشا ناشتہ کر کے اریب اور عاشر کے ساتھ اس بڑے سے گھر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ابھی اپنے پورشن کے سامنے رکی تھی کہ باہر والا گیٹ کھلا اور 2 گاڑیاں اندر آئی تھیں۔ اگلی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ داجی تھے اور پچھلے سیٹ مورے تھی۔ نوری بس ان تینوں کو دیکھ سکی تھی۔ پچھلی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر احمد تھا اور گاڑی کی پچھلی طرف 2 کتے تھے جن کی رسیاں ایک گارڈ نے پکڑی ہوئی تھیں۔ اگلی گاڑی میں مورے اور داجی اتر کر آئے تھے اور ڈرائیور گاڑی پارک کرنے چلے گئے تھے۔ احمد بھی گاڑی گیراج کی طرف لے گیا تھا۔ وہ مورے اور داجی سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے کہتے ہوئے سر آگے کیا تھا جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی واپس اپنے گھر آ گئی ہے، داجی نے کہا تو پری مسکرا دی تھی۔ پھر وہ مورے سے ملی تھی جو اس گھر کی واحد بزرگ خاتون تھی۔ آپ دونوں کی طبیعت کیسی ہے؟ پری نے پوچھا تھا اور پھر ان دونوں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہم تو ٹھیک ہیں لیکن خبر ملی تھی کہ تم پچھلے دنوں کافی بیمار ہو گئی تھی، مورے نے دریافت کیا۔ جی بس بخار نے شدت اختیار کر لی تھی، اب تو بالکل صحت یاب ہوں، پری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پری کو اپنے اس ماموں میں ماں کی جھلک نظر آتی تھی۔ تبھی شانزے، مریم اور بچے اریب، عاشر سبھی اسی حال میں آ گئے تھے۔ شانزے کی بیٹی داجی کی گود میں بیٹھی تھی اور مریم کا بیٹا مورے کے سینے سے لگ گیا تھا۔ ان سے مل کر وہ دونوں آرام کے غرض سے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور وہ شانزے کے ساتھ لان میں کتے دیکھنے آ گئی تھیں۔ لان میں پہنچنے سے پہلے ہی شانزے کو آواز آئی اور وہ واپس مڑ گئی تھی اور وہ احمد کی طرف جانے لگی تھی کہ راستے میں ہی رکنا پڑا تھا کیونکہ سامنے سے آنے والے نے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ ابتسام علی حیدر نے پوچھا تھا۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ پریشے تو اس کو ڈرائیور سمجھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، سلام کا جواب دینا فرض تھا، وہ میں نے دے دیا، لیکن میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کیسی ہوں؟ پری نے جواب دیا تھا۔ کیونکہ میں نے پوچھا ہے اس لیے بتا دیں، ابتسام نے کہا تو وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران تھی لیکن کچھ دیر بعد وہ خود حیران ہونے والی تھی۔ اور آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ پری نے کہا تو وہ اس کے لہجے سے کافی حیران ہوا تھا۔ میں وہی ہوں جس سے 3 سال پہلے آپ نکاح کر کے فرار ہو گئی تھی، ابتسام نے کہا تو پری نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ الطاف حسین تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ آپ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو الطاف کی طرح کے ہیں، پری نے احمد کی باتیں سوچتے ہوئے کہا۔ کون الطاف؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابتسام نے پوچھا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ ابتسام علی حیدر ہیں؟ پری نے کہا تو وہ اس کی دیدہ دلیری پر ہنسا تھا۔ یہ بھی دن آنے تھے کہ مجھے اپنے گھر میں اپنی شناخت کروانی پڑے گی، لیکن آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، ابتسام نے کہا اور اپنی جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکالا اور پری کو دکھایا۔ پری نے پکڑ کر نام پڑھا اور تصویر دیکھی، پھر سامنے کھڑے ابتسام کو دیکھا جو آف وائٹ شلوار قمیض پہنے، چادر کو سٹائل سے لیے
اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ تو واقعی ابتسام تھا۔ آپ ڈرائیور نہیں ہیں؟ پری نے کہا۔ جی نہیں، میں ڈرائیور نہیں ہوں، ابتسام نے جواب دیا۔ آپ واقعی ابتسام ہیں؟ پری نے حیرانگی سے کہا تھا۔ مسز ابتسام، علی حیدر، آپ کو اس بات کا یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ ابتسام نے پوچھا۔ لیکن احمد نے تو کہا تھا کہ آپ الطاف حسین جیسے دکھتے ہیں۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ پری نے اتنے معصوم انداز میں پوچھا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا، ابتسام نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے احمد کی طرف دیکھا جو کتوں کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ اس کی طرف جانے لگی تھی کہ ابتسام اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور کو حال تو بتا دیں، ابتسام نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پریشے تو نظریں ہی نہیں اٹھا سکی رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کہتے ہوئے جانے لگی تھی کہ ابتسام نے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرا حال نہیں پوچھو گی؟ ابتسام نے کہا تو اس نے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تبھی ان دونوں کی نظر گیٹ سے داخل ہونے والی گاڑی پر پڑی تھی، جس کے داخل ہوتے ہی احمد کے ارد گرد موجود کتوں نے بھونکنا شروع کیا تھا، اور گاڑی میں بیٹھے نفوذ کو دیکھ کر پری کے چہرے پر خوشیوں کے کتنے ہی رنگ آئے تھے۔ وسیع بھائی اور نوری وہ ہاتھ چھڑوا کر فوراً گاڑی کی طرف آئی تھی، اور بھونکتے کتوں کو دیکھ کر نوری کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ گڑیا اترو، میں گاڑی ایک طرف کھڑی کروں، وسیع نے کہا۔ بھائی، آپ نے وہ دونوں کتے دیکھے؟ کیسے مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ نوری نے دونوں کتوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گڑیا، وہ پالتو کتے ہیں، بس دیکھ کر بھونکیں گے اور ابھی چپ ہو جائیں گے، وسیع نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے اتری تھی۔ تبھی پری آ کر اس سے ملتی تھی، ان کی خیریت دریافت کی تھی اور ان کو لے کر گھر کی اندرونی طرف بڑھی تھی۔ تبھی احمد اور ابتسام ان سے آ کر بالغ گیر ہوئے تھے، اور ان دونوں کے پیچھے ان کے کتے بھی آ پہنچے تھے اور بھونکنے لگے تھے، اور انہیں دیکھ کر نوری کا خون خشک ہو گیا تھا اور وہ وسیع کے پیچھے ہوئی تھی۔ بھائی، اس نے وسیع کا بازو پکڑا تھا۔ پتہ ہے نوری، اس کے کاٹنے سے کتنے انجیکشن لگتے ہیں؟ ابتسام نے بتانا چاہا تھا۔ جی بھائی، میں بہتر جانتی ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، اب پلیز انہیں چپ کروا دیں، چادر کو دونوں شانوں پر لیتے ہوئے نوری نے کہا تو وہ ہنس دیا تھا، جبکہ احمد نے ان کے نام لے کر آنکھیں دکھائی تھیں، اور نوری کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا سمجھے تھے۔ بالکل چپ ہو گئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ تبھی احتشام آ کر وسیع کو اپنے ساتھ اندر لے گیا تھا۔ ویسے تو تم اتنی بہادر بنتی ہو، اب کیا ہو گیا تھا؟ تمہارا تو رنگ اڑ گیا تھا، ابتسام نے کہا تھا۔ اب آپ کے بدتمیز کتے ایسے استقبال کریں گے تو چہرے کے رنگ تو خود بخود اڑیں گے۔ مجھے دیکھ کر ایسے بھونک رہے جیسے ان کے مالک کے پیسے دینے ہوں، نوری نے جواب دیا تو ان کے بے تکلفی سے حیران ہوئے تھے۔ تم دونوں پہلے ایک دوسرے سے ملے ہو؟ پری نے ان کی بے تکلفی دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، نوری نے مختصر سے جواب دیا تھا۔ تم ان سے کہاں ملی تھی اور تم نے مجھے تو نہیں بتایا تھا؟ پری نے پوچھا تھا۔ پریشے یہ ہم سالی بہنوئی کا راز ہے، ابتسام نے کہا تو پری نے نوری کو گھورا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پری تو بتا ہی دے گی۔ اندر چلے۔ احمد جو ان کی باتوں سے بیزار کھڑا تھا بولا، چلو اندر چلیں، سالے صاحب کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اندر بٹھا کے خود باہر رہ گئے ہیں۔ پری، تم نوری کو اپنا گھر دکھاؤ، تب تک ہم مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مریم نے کہا تو پری اور نوری دونوں باہر کی طرف آ گئی تھیں۔ نوری، فون پر تو تم نے نہیں بتایا تھا کہ تم لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہو یا پھر وسیع بھائی اسلام آباد آ رہے ہیں؟ پری نے پوچھا تھا۔ پری، وہ صبح ہی آئے تھے، ادھر ہم تم سے ملنے نہیں آئے، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ بھائی چاہتے ہیں کہ وہ خود تمہاری رخصتی کریں گے، نوری نے جواب دیا تھا۔ اور تمہاری رخصتی کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں؟ پری نے کہا تو نوری نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ مس پریشے اور مسٹر ابراہیم، آپ کیوں میری آزادی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، ابھی میں نے اللہ اللہ کر کے میڈیکل سے جان چھڑائی ہے، ابھی مجھے کچھ دن سکھ کا سانس لینے دو، نوری نے چڑھ کر کہا تھا۔ نوری، ابراہیم اس دفعہ سیریس ہے، پتہ نہیں کیوں وہ رات کو اتنا سنجیدہ تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں وسیع بھائی سے بھی بات کروں گا، دونوں کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈیں۔ پری نے بتایا تو نوری نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا
اسے لگتا ہے کہ میں اشر کی وجہ سے شادی نہیں کر رہی، حالانکہ تم جانتی ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے ابھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ میں شادی کے بارے میں کچھ سوچتی۔ تم خود بتاؤ، اگر تمہارا نکاح ابتسام بھائی سے نہ ہوا ہوتا تو تمہاری شادی بھی اتنی جلدی نہیں ہونی تھی۔ اب اگر تمہاری شادی جلدی ہو رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں بھی وقت آنے پر شادی کر لوں گی۔ تمہارے چہیتے کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب فون آئے تو اسے سمجھا دینا۔ میں اگر سمجھانے پر آئی تو پھر تم جانتی ہو کہ میں کوئی لحاظ نہیں رکھتی۔ نوری نے کہا تو پری نے اس کا گال سہلایا۔ اس میں اس قدر برہم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسے سمجھا دوں گی۔ چلو آؤ اب ہم پچھلا لون دکھاتی ہوں۔ میں نہیں دیکھنا چاہتی، وہاں کتے تھے اور تم جانتی ہو کہ میں کس قدر ڈرتی ہوں۔ نوری نے کہا تو پری نے اسے زبردستی اٹھایا تھا۔ احمد نے اسے سمجھایا تھا اب وہ نہیں بھونکیں گے۔ پری نے کہا تو وہ دونوں پچھلے لون کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ نوری تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم ابتسام سے کب اور کہاں ملی تھی؟ پری نے پھر پوچھا تھا۔ یہ راز ہے، نوری نے کہا اور بھاگ کر خرگوش پکڑنے لگی، لیکن وہ اسے دیکھتے ہی آگے کو بھاگا تھا۔ اب نوری کبھی چپ کر کے پکڑنے کی کوشش کرتی تھی اور کبھی سامنے سے، لیکن خرگوش ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پریشی ایک طرف بیٹھ کر اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی تھی لیکن وہ پھر بھی ہاتھ نہ آیا، لیکن واجپائی وہاں ضرور آ گیا تھا اور نوری کو خرگوش کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر اس پر بھونکنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر نوری نے اندر کی طرف دوڑ لگائی اور سیڑھیاں چڑھنا تو بعد کی بات تھی، وہ تو سیڑھیاں دیکھنا بھول گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے آگے قدم بڑھایا، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا گیا تھا، باکیوں سے وہ منہ کے بل گر گئی تھی۔ تبھی پری دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی تھی، اسے اٹھا کر پاس بٹھایا، اس کے ہاتھ صاف کیے تھے۔ پری یہ تم لوگوں کا کتا مجھے مار کر ہی دم لے گا، نوری نے کہا اور ہاتھوں سے کپڑوں کو جھاڑا تھا۔ جب پری یقین کر رہی تھی کہ اسے کوئی چوٹ تو نہیں آئی تھی، بظاہر تو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن جب وہ اٹھنے لگی تھی تو ایک پاؤں نے اٹھنے سے انکار کیا تھا۔ نوری نے بیٹھ کر پاؤں کا معائنہ کیا تھا۔ پاؤں الٹا ہونے کی وجہ سے ہلکی سی اندرونی چوٹ لگی تھی۔ نوری پری کے سہارے اندر آئی اور مریم سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر نوری کو دیا تھا اور نوری خود ہی مرہم پٹی کرنے لگی تھی۔ تبھی مریم اور شانزی اس کی چوٹ دیکھنے آ گئی۔ نوری آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ ڈاکٹر کی ضرورت تو نہیں ہے؟ مریم نے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مریم آپی یہ خود ڈاکٹر ہے، پریشا نے بتایا تھا۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا بھی نعمت ہے، شانزی نے کہا تو پری نے اتفاق نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اتفاق نہیں کرتی۔ یہ جو گھر میں ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ تو بیماروں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر سے جان چھڑوا کے گھر آؤ گے، دوسرا ڈاکٹر بیٹھا ہوگا۔ پری نے کہا تو وہ سب ہنس دیے تھے۔ پھر وہ چاروں مردوں کی محفل ختم ہونے تک باتوں کا شغل فرماتی رہی تھی۔ بڑوں کی محفل پر برخاست ہوئی تو پری کو سامان پیک کرنے کا حکم ملا تھا۔ پری مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ نوری اور شانزی وہیں بال میں بیٹھی رہی تھی، ارد گرد کی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی مورے داجان احتشام اور وسیع ڈائننگ روم سے باہر کی طرف آ رہے تھے۔ گڑیا تمہارے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ وسیع نے پوچھا تھا۔ بھائی ان کے کتے نے میرے پیچھے دوڑ لگا دی تھی اور میں گر گئی، چھوٹی سی چوٹ ہے، میں نے پٹی کر لی ہے، نوری نے بتایا تو مورے نے ٹانگ آگے پیچھے کر کے اس کا پاؤں دیکھا تھا۔ ابتسام، احمد تم دونوں کو کتنی دفعہ کہا ہے ان منحوسوں کو گھر نہ لایا کرو، اب دیکھو ان کے آتے ہی بچی جو چوٹ لگ گئی ہے۔ احمد نے جاتے ہوئے نوری پر ایک نگاہ ڈالی جس کی وجہ سے اس جے ویج پائی اور جیکی کو منحوس کہا جا رہا تھا۔ نظر ڈال کے وہ انہیں چھوڑنے کی غرض سے باہر چلا گیا تھا۔ شانزی نے کھانا لگوایا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے تھے۔ تبھی دادا جان نے اپنی بات کا آغاز شروع کیا تھا۔ وسیع نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ وہ پری کو خود رخصت کرنا چاہتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ آج پری واپس چلی جائے گی اور 1 ماہ بعد ہم نے پری اور ابتسام کی رخصتی کی تاریخ پکی کر دی ہے، دادا جان نے بتایا تو نوری نے پری کو کوہنی ماری تھی جو شرم کے مارے سر ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔
شکریہ، آپ نے میری بات کا مان رکھا، وسی نے کہا تھا۔ اور وسی، یہ چھوٹی گڑیا کی رخصتی کب کر رہے ہو؟ دادا جان نے پری کے بارے میں پوچھا تھا، اور اسے جب سمجھ آئی تو اس نے پری کو دیکھا جس نے ابھی اسے کوہنی ماری تھی۔ پہلے میں اس کے ہاؤس جاب کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب جب کہ کوئی اچھا رشتہ ملے گا میں اسے بھی رخصت کر دوں گا، وسی نے کہا تو نوری نے پری کی طرف دیکھا۔ پری بھائی ہمارے معاملے میں کچھ زیادہ ہی سیریس نہیں ہو گئے؟ نوری نے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہی ہمارے باپ کی جگہ ہے اور ہم ان کی ذمہ داری ہیں، اسی لیے وہ بس اسے اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پری نے جواب دیا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک دم سے سب کو میری شادی کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ نوری نے پوچھا۔ کیونکہ آپ بھی کنواری ہیں، ان کا بیٹا بھی کنوارا ہے، شاید کوئی جوڑ ملا رہے ہوں، پری نے کہا تو نوری نے اسے گھور کر دیکھا۔ مس پریشے، نوری نے کہا تو وہ چہرہ پھیر کر مسکرا دی تھی، لیکن جیسے ہی رخ پھیرا تھا نظر سامنے بیٹھے ابتسام سے جا ملی تھی جو پری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پری نے چہرہ موڑ لیا تھا، وہ مسکرایا تھا۔ پری یوں چہرہ موڑ موڑ کر بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کہتی ہو تو ملاقات کرا دوں، نوری اسے تنگ کر رہی تھی۔ نوری، میں نے کب یہ کہا ہے؟ میں تو بس ویسے ہی اس طرف دیکھ رہا تھا، پری نے کہا تھا۔ پری تم صفائیاں پیش نہ کرو کیونکہ دل کا حال تو میں جانتی ہوں، نوری نے کہا تھا۔ نوری مجھے موقع ملنے دو، گن گن کے بدلے لوں گی، پری نے کہا اور کھانے پر توجہ دی تھی۔ بلی کو چھچڑے کے خواب، نوری نے اسے چڑھایا تھا، ان کی نوک جھوک گھر آنے تک چلتی رہی تھی۔ نوری کا پاؤں چلنے سے انکاری ہو گیا تھا، تبھی وسی آتے ہوئے ہسپتال سے اسے پٹی کروا کے لایا تھا۔ وسی نے انہیں اپنا کریڈٹ کارڈ دیا تھا تاکہ وہ شادی کی شاپنگ کر سکے۔ وہ 2 دن بعد مائرہ بھابھی بھی آ رہی تھی، جبکہ وسی کے مطابق وہ کچھ دن اسلام آباد میں ہوگا اور کچھ دن کراچی میں ہوگا۔ شادی کی تیاریاں تو ان دونوں کی باتوں سے شروع ہو چکی تھیں۔ آج سے اس کی چھٹیاں شروع تھیں۔ پورے 2 سال بعد اسے 2 ماہ کی چھٹی ملی تھی اور وہ اسے اپنے بھائیوں بہن اور گھر والوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ معمول کے مطابق فجر پڑھ کر وہ جاگنگ پر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے مورے اور دادا جان کو اپنے پورشن میں اپنا انتظار کرتے پایا۔ وہ حیران تھا کہ وہ دونوں اتنی صبح اس کے پورشن میں کیوں آئے ہیں۔ مورے تو اکثر اپنا شادی والا مشن لے کر موجود ہوتی تھی، لیکن آج ساتھ دادا جان بھی تھے۔ یہ بات احمد کو کھٹکی تھی۔ السلام علیکم، لگتا ہے آج دونوں کسی خاص مشن پر آئے ہیں، احمد نے دادا جان کے ساتھ اور مورے کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔